خان. السلام علیکم. And of course ہمارا زبردست دھماکےدار پینل اس ڈگ آؤٹ پہ کرکٹ ایکسپرٹس سہیل تنویر, ثنا میر, and our very special guest has joined us once again tonight in the dugout, the very charming, the very talented Momal Sheikh. Momal, thank you so much for joining us back on the dugout. لیکن آپ نے شہزاد نے آپ دونوں کی ٹیم آج ہار کیوں گئی؟ آج ہم کچھ اور باتیں کریں گے. ملتان کا کل جو سٹارٹ ہوا ان کے ہوم لیگ پہ, اس کے بعد آج شاید وہ اس فارم کو کیری نہیں کر سکے. کل بڑا زیادہ اسکور on the board لگانے کے بعد آج 168 was all they could manage against Islamabad United, who seem to be unstoppable right now. So we'll talk about all of that. Match summary بھی دیکھیں گے in a while, ہم points table بھی دیکھیں گے. But شہزاد, آپ کی ٹیم کو لگتا ہے آپ نے جنکس کیا ہے. اچھے اب خاصے وہ اسکور لگا رہے تھے. یاسر خان نے کل کیا زبردست ناک کھیلا. What happened? I think first things first, what we really need to do is that we need to give a lot of credit to Islamabad United. Yeah. Because alhamdulillah, you know, the way that they've been using their armory, I think اس میں شاداب کی بات میں ضرور کرنا چاہوں گا. شاداب, اچھا مجھے تو آپ باتیں کر رہی ہیں, کل جو آپ نے MVP پک کیا وہ آج پلینگ 11 میں بھی نہیں تھا. تو I think یہ MVPs میں میرا جو ریکارڈ ہے وہ اچھا نہیں جا رہا. میں بہت کیئرفلی پک کروں گی. روحا نے پک کیا, وہ آج پلینگ 11 میں ہی نہیں تھا. تو I think that sets the tone right as well. But certainly, you know, آپ لوگوں نے at least Islamabad پک کی, congratulations. But for Islamabad United, I think they were phenomenal. روحا دیکھ لیں, میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ کل ہم نے آج میں نے کچھ نہیں کہا. It's شہزاد. یہ سب آپ لوگ پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے آتے ہیں. کل ہم نے چھوٹی سی بات کی تھی. سر اگر سہیل بھائی مجھے تھوڑا سا موقع دیں تو. نہیں سر, ہم نے کل چھوٹی سی بات آپ کو موقع دوں تو میں کیوں بیٹھا ہوں that the toss will win the match. تو وہ میرا خیال ہے بات غلط ہوگی, وہ سہیل بھائی نے کی تھی, اس لیے میں سہیل بھائی کی طرف ریڈائریکٹ کر رہا تھا. But in addition to this, I think the partnerships that Islamabad United was able to produce were some crucial partnerships early on as well. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ملتان سلطان نے پاور پلے میں جو بالنگ کرائی اس کا ڈیمیج ان کو ضرور ہوا. بٹ بفور وی سے اینی تھنگ, آئی تھنک یا تو کرکٹ میں انف ڈراما نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ہمیں مومل کو یہاں پہ بٹھانا پڑا. سو مومل, یو نو, ود آل دا ڈیزل اینڈ ڈراما یو آر ہیئر, الحمدللہ. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود یو. وائی ڈو یو تھنک دیٹ وی فیلڈ ٹوڈے اور ملتان سلطان فیلڈ ٹوڈے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم آپ کو اور ہمارے دیکھنے والوں کو. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑے سے اوور کانفیڈنٹ ہو گئے یہ دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے 200 سے اوپر بنا لیا, ہوم گراؤنڈ تھا اینڈ آل آف دیٹ. وہ باتیں سنتے سنتے آج ہے کہ اینڈ آف دا شو نہیں, ملتان سلطان جو ہے وہ کچھ نیا کر دکھائے گا اور تھوڑا سا دینا چاہیے ان کو کہ اسلام آباد کیا تھوڑا سا پش دینا چاہیے تھا, ایک بوسٹ دینا چاہیے تھا. سو کوئی بات نہیں. آئی مین اسلام آباد از ڈوئنگ ویری ویری ویل. اینڈ میں تو ایکچولی صرف ایسی بول رہی تھی, اب میں بھی ڈرامہ ہی کر رہی تھی. میں چاہتی تھی یہ تینوں جو ہیں وہ پوائنٹس حاصل کریں اینڈ میں, اور آپ ہارے. پوائنٹ بھی ہارے اور آپ پوائنٹ بھی ہارے. یار اچھا, اپنے ہارنے کی کوئی نظامت نہیں ہے یار. اصل میں انہوں نے ڈیسائیڈ پتہ کب کیا تھا کہ وہ ملتان کے ساتھ, جب آپ نے کہا نا کہ پوائنٹ آپ نے مجھے دینا, انہوں نے کہا میں لیتی نہیں ہوں پوائنٹ. چلو ٹھیک ہے, ایکسیپٹڈ, اٹس پرفیکٹلی اوکے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ جو ہماری جنگ ہے وہ میرے خیال ہے کوئی گفٹ ہیم پر آنا ہے, وہ کس طرح کا ہوگا, وہ کب آئے گا, یہ کسی کو نہیں پتا. بٹ یہ جنگ جاری رہے گی. بٹ لیٹس ڈائیو انٹو اٹ فرسٹ آف آل. سہیل بھائی میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں سب سے پہلے. یو نو, ہاؤ ڈو یو سی ٹوڈیز گیم؟ اسلام آباد یونائٹیڈ کا یہ 10واں گیم ہے جس میں ان کو کوئی نہیں ہرا پایا. سو دے آر آن اے 10 میچ ون اسٹریک ناؤ. گیم پلان کلیئرلی نظر آیا جو باقی ٹیموں میں مسنگ ہے, وہ چاہے بیٹنگ ہو چاہے بالنگ ہو. لیٹس اسٹارٹ ود دا بالنگ. آپ دیکھیں جو پاور پلے میں جس طریقے کی بالنگ کی, جس طریقے کی دونوں بیٹرز کے اگینسٹ, یاسر کے اگینسٹ بھی اور پھر رضوان کے اگینسٹ بھی, ڈفرنٹ پلانز اگینسٹ بوتھ پلیز, کیونکہ ڈفرنٹ ڈائمینشنز میں دونوں کی اسٹرینتھ ہے بیٹنگ کی. تو آئی تھنک کہ ٹون وہاں سے سیٹ ہوئی فرام بال 1. ملتان نیور لکڈ دیٹ دے آر ڈومینیٹنگ دا گیم تھرو آؤٹ. پورے 40 کے 40 اوور اگر آپ دیکھیں, جتنے بھی اوور کی گیم ہوئی, اسلام آباد نے ڈومینیٹ کیا. دیٹ شوز کہ ان کے پاس ایک تو ویپنس آرمری پوری ہے اینڈ دین دے یوٹیلائزنگ اٹ ویری ویل اسمارٹلی. اور سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی کہ وہ پہلے 6 اوور اینڈ دین آخری کے 6 اوور میں پلان نظر آیا, جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں نا کہ آپ بالنگ میں آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے. آج آپ نے وائڈ یارکر بھی دیکھے آخری کے 6 اوورز میں, آپ نے فیلڈ پلیسنگ بھی دیکھیں گے وائڈ یارکر کے حساب سے یا وائڈ لینتھ کی بالنگ کے حساب سے. دین دے ور بالنگ ان ٹو دا پچ. سو اٹ شوز کہ دے کیم اپ ود کلیئر پلانس, جو کہ باقی کسی ٹیم میں ہمیں ابھی تک نظر نہیں آیا ہے. تو دیٹس وائی دے آر
ویری سکسیزفل. جو آپ نے 10 میچز کی بات کی نا, تو یہ فلوک یا لک نہیں ہو سکتا. اور سہیل آپ نے کل کہا تھا کہ اسپنرز بھی آج جو ہے وہ رول تھوڑا اس طرح سے پلے کریں گے. عماد وسیم اور شاداب خان کا آپ نے کہا تھا. کل ہم نے جس طرح رشاد حسین کو دیکھا, جس طرح بال کل گرپ ہو رہی تھی, کنڈیشن سوٹ ان کو کر رہے تھے, آج آپ کو لگتا ہے کہ اسپنرز نے اپنا وہ رول پلے کیا؟ دیکھیے پوری آپ ان کی بالنگ لائن اپ 5 کے 5 بالرز, چاہے اسپنرز کی آپ بات کریں یا فاسٹ بالرز کی بات کریں, تو سب نے اس پچ کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے. اگر اسپنر کا بال ٹرن ہو رہا تھا تو فاسٹ بالرز نے بھی کٹر انٹو دا پچ کیے, آؤٹ سائڈ آف اسٹمپ کیے کہ وہاں سے ہٹ مارنا, پاور خود اپنی بیٹر کو جنریٹ کرنی پڑتی ہے, تو وہ پیس نہیں دی ان کو. اسپنرز ڈیفینیٹلی دے بولڈ ویل. آپ عماد کی بات کریں, شاداب بولڈ ویل, بریسول کی آپ ملتان سے بات کریں, تو ٹرن ہونا ہی ہے. کل ہم نے بات کی تھی کہ ملتان والا یہ جو پچ ہے, یہ میں نے کہا تھا کہ 250-220 والا پچ نہیں ہے, یہ لاہور نے گندی بولنگ کر کے کروائے تھے. یہ پچ 180-190 والا ہی ہوگا. تو آج جو 15-20 رنز اسلام آباد نے کم دیے بیکاز آف دا اسمارٹ بولنگ ایٹ دی اینڈ. اگر وہ 15-20 رنز کا ڈفرنس وہیں پہ آیا ہے. پاور پلے میں دیکھیں جو لاہور نے بولنگ کی تھی اگینسٹ ملتان اینڈ وٹ اسلام آباد ڈیڈ اگینسٹ دیم, تو وہ ڈفرنس آپ کو وہیں پہ نظر آتا ہے. اور یہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اینڈ پہ جو ہے نا وہ مارجن کریٹ کرتی ہیں جیت اور ہار کا. ایگزیکٹلی. اور T20 میرا خیال ہے اتنا آپ کے پاس ٹائم ہوتا بھی نہیں ہے, یو نو, فار دیٹ ایرر ایز ویل. میں ذرا ثنا کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. ثنا, جہاں پہ اسلام آباد کی بات کو آگے بڑھاؤں گا, جہاں سہیل بھائی نے کہا کہ ان کا پلان بہت اچھا. شاداب نے پری میچ انٹرویو میں یہ تذکرہ کیا, چونکہ وہ MVP کی بات پہ ہم ذرا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے تھے کہ اعظم نہیں کھیل رہے. انہوں نے کہا کہ اعظم کو یہ بھی پتا تھا, دا وے دیٹ دے آر پلاننگ ناؤ, کہ اگر وہ کل کی گیم میں یا اس سے پہلے والی گیم میں مین آف دا میچ بھی ہو جاتے تو آج کا میچ انہوں نے نہیں کھیلنا تھا. اینڈ وی ڈو نو فار اے فیکٹ دیٹ ٹیم از اے ڈیٹا ڈریون, یو نو, ان کے اینالسٹ بہت ہی تگڑے ہیں جس طرح سے وہ کھیلتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی کہ وہ جو وننگ کمبینیشنز ہیں ان کو بھی بار بار ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کر رہے ہیں, جیسے جیسے ہماری لوکیشنز چینج ہو رہی ہیں, اسلام آباد میں الگ, یو نو, ملتان میں الگ, کراچی میں الگ. دیکھیے ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کی, ہر کوئی مثال دے رہا ہے اس وقت ٹیم کے, بہت باقی ٹیموں سے ایک بہت مختلف ٹیم ہے. اس کے پیچھے ایکچوئل کام جو ہوتا ہے وہ آف دا فیلڈ کام ہو رہا ہوتا ہے. ان کے مائنڈ سیٹ کے اوپر جو کام ہے, جو ان کی پریپریشن ہے, ایسا پلیئر جو بینچ سے اٹھ کے بھی آ کے پرفارم کر دے, تو ایسی ٹیم کے اندر میں بار بار بات کرتی ہوں, پھر لوگوں کو لگتا ہے ہم پاکستان ٹیم کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں مینجمنٹ پہ, پر جب مینجمنٹ کی 2-3 چیزیں ہوں نا آپ کی مینجمنٹ میں, ایک کلیئرٹی جو آپ بات کریں کہ پہلے سے پتہ ہے کہ میں نے یہ میچ کھیلنا ہے, یہ نہیں کھیلنا, کلیئرٹی, کمیونیکیشن اور اپریسیشن, یہ 3 چیزیں آپ کو اتنا موٹیویٹ کرتی ہیں ایک پلیئر کو کہ اگر باقی آپ کو کچھ بھی نہ مل رہا ہو, یہ 3 چیزیں آپ کو مل رہی ہیں, آپ کو پتہ ہو کہ مجھے اپرچونٹی ملنی ہے, مجھ سے کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے, مجھے کچھ سمجھا جا رہا ہے کہ مجھے بتایا جا رہا ہے. اکثر آپ کو کبھی گراؤنڈ جا کے پتہ چلتا ہے جی آج آپ میچ کھیل رہے ہو کہ نہیں, اس کا جو ایک افیکٹ ہوتا ہے ایک پلیئر کے اوپر وہ, اور آپ کو اگر 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے یا آپ کو ایک رول ڈیفائن کر دیا گیا کہ اتنے میچز میں ہم اس پورے سیزن میں فار ایگزامپل ہم 10 میں سے آپ کو 5 میچ دیں گے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ان 5 میچز میں اپنا امپیکٹ کرنا ہے. اسلام آباد, دس از واٹ اسلام آباد از ڈوئنگ. اینڈریس غوث جو ہے وہ